لوگوں کو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، بعض اوقات سالوں لگ جاتے تھے کسی اسکیم کی اپروول کے لیے، کسی نقشے کی اپروول کے لیے. متعدد ڈپارٹمنٹ سے NOCs لینے کے لیے ان دفاتر کے چکر لگانے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کام جو مختصر سی مدت میں ہونا چاہیے وہ مہینوں پر محیط ہو جاتے تھے اور بعض اوقات کئی سال لگ جاتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انقلابی قدم ہے حکومت پنجاب کا کہ ہم نے ای خدمت مراکز میں ان سروسز کا آغاز کر دیا 1 جولائی سے، کہ وہاں پر ایک جو انڈیویجول ہے وہ اپنا ذاتی زمین کا، اپنے مکان کا، کسی کمرشل بلڈنگ کا نقشہ وہ سبمٹ کرے اور 30 دن کے اندر ڈپارٹمنٹ باؤنڈ ہے اس کی اپروول دینے کے لیے. اسی طرح سے اگر لینڈ یوز چینج کرنا ہے اس کے لیے 45 ڈیز کی مدت کا تعین کیا گیا ہے، اور رہائشی ہاؤسنگ اسکیم میں اور سب ڈویژنس کی اپروول کے لیے یہ 65 سے 75 ڈیز کی مدت کا تعین کیا گیا ہے. کوئی بھی شہری ایک دفعہ جا کے وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے اور اس کے بعد تمام دیگر محکمہ جات سے جو NOCs لینے ہیں اس کے لیے اسے کسی جگہ رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی دفتر کا چکر کاٹنے کی ضرورت ہے. مختلف مین ڈپارٹمنٹس کے فوکل پرسن ان مراکز کے اندر موجود ہوں گے جو اس ایپلیکیشن کو پروسیس کریں گے. ود ان 10 ڈیز ہر ڈپارٹمنٹ باؤنڈ ہوگا کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو ان پٹ ہے وہاں سے NOC ہے وہ فراہم کرے. اگر 10 دن کے اندر وہ فراہم نہیں کرتا تو یہ داخل ہو جائے گا. اگر 10 دن میں کوئی اعتراض ہے کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو وہ SMS کے ذریعے جو کنسرنڈ ہمارا جو جس نے اپلائی کیا ہے اس کو وہ پہنچ جائے گا اس کا جو آبجیکشن ہے کہ آپ اس آبجیکشن کو جو ہے وہ ویو کرنے کے لیے جو بھی ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا یا جو چیز چاہیے ہوگی وہ آپ سبمٹ کروا دیں. 30 دن کے اندر اندر اگر 10 دن کے بعد کوئی آبجیکشن نہیں آتا تو 30 دن کے اندر اندر ایزیوم کیا جائے گا کہ دا پلان از اپرووڈ اور کوئی بھی انڈیویجول وہ اپنی بلڈنگ شروع کر سکتا ہے. اس کے اوپر قانونی طور پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہوگی کہ جو نقشہ اس نے سبمٹ کروایا ہے بائی لاز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی بلڈنگ جو ہے وہ شروع کر سکتا ہے. تو یہ 1 جولائی سے یہ ہم نے لاہور میں 2 جگہ پر عرفہ کریم سینٹر اور ٹاؤن ہال لاہور اور باقی تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ ان مراکز میں ان سروسز کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 20 دن میں 1373 لوگوں نے یہاں پر اپلائی کیا ویب سائٹ کے اوپر، ایپ کے اوپر، اور اس میں سے 497 اپروولز جو ہیں وہ جاری ہو چکی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. شاید پچھلے 1 سال میں بھی اتنی اپروولز جو ہیں وہ نہیں ہوئی ہوں گی ای خدمت مراکز کے ذریعے سے پچھلے 20 دن کے اندر ہو گئی. تو یہ بڑا سکسیسفلی یہ سارا جو ہے وہ پروسیس جاری ہے. اس میں ہمارا LDA، دیگر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، FDA ہے، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، MDA ہے، گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، وہ تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کی جو کارپوریشنز ہیں یہ سارے مراکز کے اندر یہ سروسز جو ہیں وہ شروع ہیں. یہ ڈویژنل لیول کے اوپر جیسے میں نے پہلے کہا، اور اگست میں مڈ اگست تک ہم اس کو ڈسٹرکٹ لیول تک اس کا دائرہ کار جو ہے بڑھا رہے ہیں. یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے جو کامیابی سے شروع ہو گیا، اور اس کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مڈ آف اگست تک وہ ورکنگ شروع کر دے گا، اور پھر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی
تمام کسٹمرز کو یہ سہولتیں جو ہیں یہ حاصل ہو جائیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ اس شعبے کو جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے مختلف جو کنسیشنز ہیں اور مختلف انسینٹیوز ہیں وہ دیے ہیں، اس سے بہت جلد یہاں کک سٹارٹ ہوگا، اور کنسٹرکشن کے اندر یہاں درجنوں نہیں سینکڑوں ڈیولپرز، انویسٹر، بلڈرز بہت ہی زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اور بہت ویلکم کیا ہے انہوں نے ان سارے پیکیجز کو اور گورنمنٹ کی اس پالیسی کو کہ جو ہم ایز آؤٹ بزنس کے نام سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں آئندہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہفتوں کے اندر بہت تیزی آئے گی، اور خاص طور پہ مارگیج فائنانس جو پاکستان میں کبھی اس طرف کسی حکومت نے توجہ نہیں کی، جس کی وجہ سے ایک عام پاکستانی، ایک عام شہری اپنا گھر ایک خواب اس کا ہوتا تھا، وہ ساری زندگی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ 5 مرلے 3 مرلے کا گھر بھی کسی شہر کے اندر نہیں بنا سکتا۔ اب یہ اس کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم پاکستان نے انہیں 33 ارب روپے کی سبسڈی اس کا اناؤنس کیا کہ 3 اور 5 مرلے کے گھر کے اوپر جو 5% شرح کے اوپر انہیں ملے گا قرضہ، اور اس میں حکومت جو ہے وہ سبسڈی جو ہے فراہم کرے گی پہلے 1 لاکھ جو ہیں وہ لوگ جن کو یہ گھر بنانے کے سلسلے میں جن کے نام کو نہ نکلے گا۔ میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے کہ جو لوگ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے ان کے لیے ان کی جو انکم ہے 90% اس کو انکم ٹیکس سے چھوٹ ملے گی، تو یہ آلموسٹ فری ہے۔ اسی لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ بڑے بڑے جو گروپ ہیں انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس کنسٹرکشن اور یہ ہاؤسنگ کے پروجیکٹ میں ان کی دلچسپی ہے، اور وہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ سارے معاملات جان کر اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ای خدمت مراکز ہیں اس کے لیے بڑا ضروری ہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس اور انفارمیشن، معلومات، بہت سے لوگوں کو ابھی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ یہ دفاتر کا چکر کاٹنے کی بجائے آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے موبائل ٹیلی فون پہ آپ جو ہے وہ سارا کچھ وہ پروسیس جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے تمام جو ہے نا مسائل ان کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ ہماری پریس کانفرنس اسی ضمن کی، اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ہم آپ کے ذریعے سے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے خاص طور پر یہ تعمیرات اور ہاؤسنگ کے شعبے میں وہ انتہائی سرگرمی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کنسٹرکشن کا بزنس کافی پرانا ہے، بہت سی انویسٹمنٹ اس میں لوگ کرتے ہیں، لیکن آج بھی جو 3 مرلہ اور 5 مرلے کا گھر ہے اس کی کنسٹرکشن پہ بہت پیسے لگ رہے ہیں، جو مٹیریل ہے وہ مہنگا ہے، جس میں سریا، بجری، اینٹ وغیرہ ہے۔ اس حوالے سے کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ ان گھروں کی قیمتیں اب کروڑ، لاہور کے شاید ہی کسی جگہ پر 3 مرلے کا گھر یا 5 مرلے کا گھر کروڑ روپے سے کم ہو، اتنی جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے بائر کی، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اتنے سارے گھر بن جائیں گے اور بائر آ جائیں گے؟ دیکھیے اس میں ہم نے 2-3 سیکٹرز کے اندر اس ساری چیز کو ہم لے کے گئے ہیں، اور جو لوگ جو سبسڈی کی میں بات کر رہا ہوں اور بینک فائنانسنگ کی بات کر رہا ہوں وہ اسی لیے ہے کہ 10 سال کی آسان قسطوں پہ جو 8-10 ہزار روپے مہینے کی قسط ہوگی آپ کو گھر مل جائے گا، اور آپ 10 سال تک اس کی قسطیں ادا کریں گے۔ اس میں گورنمنٹ آپ کو سبسڈائز ریٹ پہ 3 سال کی چھوٹ جو ہے نا 3 لاکھ کی چھوٹ وہ بھی آپ کو ملے گی۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت آسان اب ہو گیا ہے عام آدمی کے لیے کہ بیلٹنگ میں اگر کسی کا یہ گھر نکلتا ہے 3 مرلے کا 5 مرلے کا تو مجھے 8-10 سالوں کے اندر آسان قسطوں میں، وہ اگر کرائے پہ رہتا تھا تو وہ کرائے کی رقم یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کی ملکیت کے اندر وہ کٹتی چلی جائے گی، اور اینڈ آف دی ڈے 10 سال کے بعد وہ اس گھر کا مالک بن جائے گا۔ جو گھر اسے 25 یا 30 لاکھ میں ملا ہے 10 سال کے بعد اس کی پرائس جو ہے نا وہ 3 گنا ہوگی۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. 1-2 اسکیمیں ہم اور کر رہے ہیں. LDA بھی انشاءاللہ نیکسٹ منتھ 34,000 جو اپارٹمنٹ ہے اس کا ہم گراؤنڈ بریکنگ، اس کے ڈیولپمنٹ کے کام اس کو شروع کر رہے ہیں. دیگر 5-6 شہروں کے اندر بھی آلریڈی ہمارے 2 شہروں کے اندر تو یہ چل رہا ہے معاملہ. باقی شہروں کے اندر بھی یہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ 4-5 ماہ کی اس میں تاخیر ہوئی ہے. اب تک بڑا فل سوئنگ میں ہم اس کام اور اس میدان کے اندر تھے. اب مزید 3 ماہ لگیں گے اور ان سارے شہروں کے اندر جو ہے وہ ہم لوگوں کو سستے گھر فراہم کرنے کا جو وزیر اعظم کا وعدہ ہے وہ پورا کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ فرما دیجیے گا، آپ نے بھی ای خدمت مرکز کو بڑا ڈیٹیل ڈسکرائب کیا ہے، تو ای خدمت مرکز پر ایک دن میں کتنی درخواستیں جمع ہو سکتی ہیں؟ کوئی ہے آئیڈیا آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ نے انڈسٹری کو بوسٹ کرنا ہے نا، تو کتنے لوگ ایک دن میں آ کے ایک جگہ پہ درخواست دے سکتے ہیں؟ 9 مراکز ہیں، 8 گھنٹے ٹائم ہے یا 6 گھنٹے ٹائم ہے، کتنے لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے؟ شکریہ سر. اس وقت جی اس وقت 1400 سے لے کر 1600 کے قریب لوگ جو ہے روزانہ ان خدمت مراکز پہ مختلف قسم کی سروسز لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس میں بھی ایشو ہے تو مختلف قسم کی سروسز لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو گنجائش جو ہے اس سے ابھی اور بھی کہیں زیادہ ہے مختلف سینٹرز میں، کیونکہ گنجائش کے لحاظ سے مختلف اس کے سائزز ہیں. تو ہمارے پاس جو لاہور والا سینٹر ہے ارفا ٹیکنالوجی پارک والا، اس میں 3000 جو کلائنٹس ہیں ایک دن میں سرو ہو سکتے ہیں. تو الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں معاملے. یہ سب ماشاء اللہ اچھا جو ہے آپ ہر پاکستان میں ایک نیا ایجنڈا، ایک نئی صورتحال بتاتے ہیں کہ بہتری ہو جائے گی. تو 2 سال پہلے ایک نیا پاکستان مجھے سوسائٹی اسکیم شروع کی گئی تھی. اس میں ایک لائن بتا دی کہ پنجاب کے جو 36 ضلع ہیں کہاں تک مکمل زمین لی جائے چکی ہے اور کہاں سے ہم پروسیس شروع کرنے والے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو پریس کانفرنس میں کوشش چل رہی ہے بتا دو اس کی جگہ نہیں. دیکھیے اس میں آن گراؤنڈ تو ہم اس وقت 6 شہروں کے اندر انفراسٹرکچر اور باقی چیزیں مکمل کر رہے ہیں. اس میں رینالہ، لیا، سیالکوٹ، ہزرو، اٹک، ان شہروں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے. اس میں سے 3 شہروں کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور آئندہ 1-1.5 ماہ کے اندر گھروں کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ اب ہمارا فوکس اس بات پر ہے کہ گورنمنٹ خود گھر بنانے کے تو ہمارا سلسلہ تھوڑا بہت ساتھ چلتا رہے گا، لیکن ہم اس طرح کی انوائرمنٹ بنا دیں کہ جس میں پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھے اور پرائیویٹ سیکٹر آگے آ کے وہ اس کو تیار کرے لوگوں کے گھروں کو، اور گورنمنٹ ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر وہ آئے اور لوگوں کو وہ گھر جو ہے پرائیویٹ سیکٹر جو بنائے گا. ہم نے یہ جتنی انسینٹیوز دیے ہیں اس کے علاوہ ایک افورڈیبل ہاؤسنگ رولز بھی ہم لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں جو پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اس ہمارے نیفڈا جو ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت رجسٹرڈ ہوگا. اس سے اس کی ذرائع انکم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ لینڈ لی ہے تو آپ کہاں سے یہ پیسے لے کے آئے ہیں. یہ 30 دسمبر تک جتنے بھی ڈیولپرز وہ اس میں انٹر ہوں گے اور کنسٹرکشن کے کام میں گھروں کی تعمیر میں شامل ہو جائیں گے تو ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بیسیکلی ہمارا کام، گورنمنٹ کا کام اس طرح کی انوائرمنٹ فراہم کرنا ہے کہ جس سے پرائیویٹ سیکٹر انکریج ہو. اور یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ اور گروپس ہیں کہ جو اس میدان کے اندر سرگرم ہونے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں جو ہے نا انہی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو گھر جو ہے وہ فراہم کر کے دیں گے. نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ ساتھ چلتی رہیں گی، وہ مکمل ہوں گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور ضلعوں میں بھی ہم بنائیں گے. ہمارے پاس جہاں جہاں زمینیں ہیں پنجاب حکومت کی یا فاٹا کے پاس اپنی لینڈز ہیں وہ بنائیں گے، لیکن وہ اتنا بڑا ٹارگٹ اکیلے ہم حاصل نہیں کر سکتے. یہ ٹارگٹ جو ہے جب تک پرائیویٹ سیکٹر کو ہم اپنے ساتھ اور پرائیویٹ ڈیولپر کو نہیں انوالو کرتے اور وہ اس میں آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرتے اس وقت اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کیا جا سکتا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو وزیر اعظم کا اسٹانس تھا 50 لاکھ گھر کا، وہ ٹارگٹ آپ 5 سال میں اچیو کر سکیں گے؟ کیونکہ آدھا ٹرنیور تو آپ کا گزر گیا، آلموسٹ 22-25 لاکھ کا گھر بن جانے چاہیے تھے، لیکن ابھی تک ایک بھی گھر پریکٹیکلی کسی کو نہیں ملا ہے.
ایک تو میں تصحیح کر دوں، آدھا ٹینیور ہمارا نہیں گزرا، ابھی ہمارے 2 سال بھی نہیں ہوئے، ہم 5 سال کے لیے الیکٹ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے، اگست کے اینڈ میں 2 سال ہوں گے، اس لیے یہ آپ کو کریکٹ کر دوں میں، آپ ہمارا وہ گھٹائیں نا ہمارا جو ہے مینڈیٹ۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم یہ چیز ہونے جا رہی ہے، اور اس طرح اس وقت جو اوور آل ملکی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو سرکاری افسران ہیں وہ بھی ڈرتے تھے، اب تک بھی ان کا ڈر خوف مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ میرے دائیں بائیں میرے دوست بیٹھے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران کہ نیب کا ڈر ہے، فلاں کا ڈر ہے، اس میں ٹرانسپریسی کے ایشوز آئے، پاسٹ میں جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو ہمیں تھوڑا وقت لگا اس میں، پھر یہ پالیسی میکنگ اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری، یہ مارگیج فائنانس کی بات تھی، کبھی کمرشل بینکوں نے کسی انڈیویجول کو لون دینے کا آج تک نہیں سوچا۔ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بڑے محدود تعداد میں قرضے دیتی تھی، کمرشل بینک ہمیشہ آزاد رہے۔ اب گورنمنٹ نے پابند کر دیا ہے اسٹیٹ بینک نے کہ آپ کی جتنی بھی لوننگ کیپیسٹی ہے اس کا 5% آپ ہاؤسنگ میں دیں گے، تو یہ کبھی نہیں ہوا۔ اب یہاں پر وہ بینک کی مجبوری ہے، ورنہ اسے پلنٹی ہوگی، اس کو جرمانہ پڑے گا کہ اربوں روپیہ، 350-400 ارب روپیہ جو پریزنٹلی ان کی ایک لمٹ مقرر ہے، اس میں سے اس ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر دے آر باؤنڈ ٹو پرووائڈ لونز ٹو دا پیپل۔ تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے، ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں وقت لگا، اور الحمدللہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں دیر ضرور تھوڑی لگی ہے، لیکن اب آئندہ 2-3 ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت تیزی کے ساتھ اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا۔ ون بائی پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، آپ کے دور میں ایسے کیا معاملات بنے کہ جناب آفیسرز کو نیب سے ڈر لگنا شروع ہو گیا؟ آپ لوگوں نے ایسا کیا کیا؟ دیکھیں میری پوائنٹ یہ ہے آگے جو ہے وہ نیب کو لپیٹنے کی بھی اسپیکولیشنز چل رہی ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی سیف پیسج ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جو BRT منصوبہ ہے، اس کے علاوہ مالک جبہ والے معاملات؟ میرا خیال ہے ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے کہ نیب پہلے تھی، نیب اب بھی ہے۔ نیب پہلے تھی تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں۔ پچھلے 10 سال دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے دور میں بڑے بڑے سکیم یہاں آئے، نیب نے نہیں ہاتھ ڈالا، نیب نے کسی کو نہیں پکڑا، نیب نے کوئی انکوائری کھڑی نہیں کی۔ یہ فرسٹ ٹائم گورنمنٹ نے آ کے عمران خان نے یہ اناؤنس کیا کہ ہماری طرف سے آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوگا، آپ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی سفیر ہے، جس کے بارے میں بھی آپ کو کمپلینٹ آتی ہے، آپ آزادانہ طور پر اس کی انکوائری کریں اور فیصلے کریں۔ تو یہ میری بات سن لیں نا جی، مجھے آپ نے سوال کیا تو میری بات سن لیں۔ تو یہ ایک میجر فرق تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بالکل کھلی انہیں اجازت تھی کہ اگر کوئی اس طرح کی میگا کرپشن کی چیزیں ہیں تو ان کو آپ کو انکوائر کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ آپ لپیٹ تو نہیں دیں گے، اس کے اندر جو چیزیں اس طرح کی ہیں جس پہ پارلیمنٹ کی ایک پارلیمانی کمیٹی بن گئی ہے کل، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، وہ بیٹھیں گے، اس کو اثر نو دیکھیں گے۔ اس میں اگر سپریم کورٹ کی طرف سے بھی بہت سی آبزرویشنز آئی ہیں اپنے ڈیٹیل ڈیسیژن کے اندر، اور جو چیزیں اس طرح کی ہوں گی اس کو ریویو کرنے کے لیے پارلیمان کا ایک فورم ہے، وہاں پر وہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان گلزار صاحب نے پہلی دفعہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلق 1 جولائی کو نوٹس لیا تھا سیمنٹ کی شارٹیج پہ، اگلے دن سیمنٹ مہنگا ہو گیا تھا۔ آج بھی آپ ای خدمت مرکز ان کی جو ویژن کے مطابق ہی چلا رہے ہیں، اب کل پھر ای خدمت مرکز کا کیا بنے گا؟ کیونکہ جب بھی انہوں نے نوٹس لیا ہے کبھی بجری نہیں رہی، کبھی ریت نہیں رہی، تو کنسٹرکشن شارٹ ہونا شروع ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ محض اتفاق ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم نے یہ سروسز شروع کی ہیں اس پہ بلا تعطل ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور کسی قسم کی اگر مشکل سامنے آئی تو ہم اس کو دور کریں گے۔ بہت شکریہ جی، بہت دوستوں کو شکریہ، تھینک یو جی۔